کبھی مت چھوڑنا، کتنی بھی مصروفیت ہو کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا۔ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں مجھے اتنی مصروفیت تھی، بہت بھاگ دوڑ تھی جنگ صفین کے موقع پر، اس دن بھی میں نے اس ہما ہمی میں بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا۔ وہ ذکر ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑھتا ہے دنیا میں اس کے کوئی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوگی، ادھر مرے گا ایک قدم اس کا دنیا سے اٹھے گا، ادھر مرے گا ادھر دخول جنت کی سعادت نصیب ہو جائے گی، نامراد نہیں ہوگا یہ ذکر۔ اس لیے کبھی مت چھوڑنا اس کو۔ ایک کلمہ شریف سنا آپ نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ یہ سنا، پھر اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اتنا کہہ لے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکی عطا فرماتا۔ اس کو بھی پڑھو۔ اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو جو بندہ پڑھتا ہے اگر 4000 سال کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہو اللہ اس کو بھی بخش دے۔ بڑا عظیم ہے یہ۔ انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا نا، جس کو ہم چوتھے کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں، انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفے کو۔ ایک وظیفہ اور ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھ، یہ دو وظیفے، ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو حضور علیہ السلام مشکل مقامات پر پڑھتے تھے۔ فرمایا جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے گا، اللہ فرماتا ہے چونکہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا، اس لیے اس کو پڑھا کریں۔ بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، لیکن ایک وظیفہ جو حضور غوث پاک سے منسوب ہے اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں، اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ۔ پنج گنج قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور بیچ میں 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ۔ ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ، مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ، عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ۔ 1 منٹ لگتا ہے اور اطمینان سے پڑھیں گے تو 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن وظائف کی برکت ہے۔ یہ جو یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد، جو کبھی ذلیل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے خدا اس کو کیسے ذلیل کرے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، کبھی ذلت نہیں ہوگی، کبھی ذلت، آپ کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا۔ عصر بعد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھال نہیں سکیں گے اور اچھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ عشاء کے بعد یا غفار و یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ کا ذکر کریں۔ آخری بات یہ کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں، جب تک کہ یہ 3 قسم ایک ساتھ نہ ہو جائے ذکر نہیں ہوتا۔ جب تک کہ تینوں چیز مل نہ جائیں ذکر نہیں ہوتا۔ ایک ہے ذکر باللسان، یعنی زبان سے ذکر،
دوسرا ہے ذکر بالقلب یعنی دل سے ذکر، تیسرا ہے ذکر بالجوارح یعنی اعضاء سے ذکر۔ زبان اللہ اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے ذکر ہے، یا ستار یا اللہ کہے ذکر، یا غفار یا اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہے ذکر ہے۔ لیکن زبان یہ سب ذکر کرے، اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا، تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کرتا۔ یہ نہیں کہ ذکر کر رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون دیکھ رہا ہے کہ میں ذکر کروں، میری حیثیت کیا، تو نہ چاہتا تو میری زبان پہ تیرا نام کیسے آتا۔ پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے، یہ جو دولت مند بنایا، عزت دی، لباس دیا، اولاد دیا، یہ دیا وہ دیا، اس پہ دل شاکر رہے، شکر کرے، زبان ذکر کرے، دل شکر کرے، یہ دو چیز ہو گئی۔ اور ذکر بالجوارح یعنی اپنے جسم سے اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اعضاء گناہ سے بچے، دل شکر کرے، زبان ذکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں ذاکر، یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا۔ تو یہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ خدا اس کا ذکر کرتا ہے۔